ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے لوگو، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، ارے حسنین کی اماں اور زوجہ علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے لوگوں ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ نہایت ہی قابل صد احترام حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر، کروڑہا درود و سلام کے گجرے اللہ کے محبوب کل کائنات، میرے اور آپ کے غمخوار نبی سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بعد حمد و صلات کے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی خاص رحمتوں برکتوں کا وافر حصہ عطا فرمائے، اور اللہ ہر ایک مسلمان کو اس ماہ مقدس کے روزے نصیب فرمائے، تراویح نصیب فرمائے، تلاوت قرآن نصیب فرمائے، دیگر عبادات نصیب فرمائے۔ اللہ یہ ماہ مقدس ہم سے راضی ہو کر جائے، میرا اللہ یہ ماہ مقدس ہم سے راضی ہو کر جائے اور اس کا ادب نصیب فرما، اس کا احترام نصیب فرما۔ لوگوں یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اس ماہ مقدس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمت دی ہے کہ اس نے توفیق بخشی ہم روزے کے ساتھ ہیں اور اس کے گھر میں موجود ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی 21 کو داماد رسول حضور کی پیاری لخت جگر خاتون جنت کے شوہر شیر خدا داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ، کہہ دو نا سبحان اللہ، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اور کمال ہے کہ حضور کی عزیز داری بھی نصیب ہے اور داماد کا رشتہ بھی نصیب ہے اور صحابی کا مرتبہ بھی ہے اور غازی بھی ہے، شہید بھی ہے، کئی جنگوں میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کی شجاعت کی صفت کا عنصر سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے آپ کو شیر خدا حیدر کرار کہتے ہیں۔ اور ایک صحابی کا اپنا مقام ہے، کسی کو صداقت کی بنا پر صدیق بنا دیا گیا، کسی کو عدالت کی بنا پر عمر فاروق بنا دیا گیا، کسی کو مال کی سخاوت پر عثمان غنی بنا دیا گیا، اور شیر کی دھاڑ کی طرح میدان اور غزوات میں اترنے والے اس خدائے بزرگ و برتر کے نیک صالح انسان جس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اس کو حیدر کرار بنا دیا گیا، سیف بے نیاز قرار دے دیا گیا۔ کمال ہے، میرے نبی کا ہر ایک صحابی اپنے اپنے مقام پر جو ہے نا
وہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ. حضور فرمائے میرے صحابہ، تو کہتا ہے نبی کے صحابہ. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ. کبھی تو یہ غور کر، نبی تمہیں بھی کہتے ہیں تو میرا امتی ہے. تو غور تو کرنا. ان کی وفاؤں کو دیکھا، ان کی اداؤں کو دیکھا، ان کے ایثار کو دیکھا، ان کی قربانی کو دیکھا، یار کی یاری کو دیکھا. کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو غنی بنایا اور کسی کو حیدر کرار بنایا. اللہ، ہم نے دین کے ساتھ کیا وفا کر رکھی ہے؟ ہم اپنی کاروائی کو دیکھیں، کارکردگی کو دیکھیں اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. کتنا نیکیاں ہیں دامن میں یار، جن کا احسان قیامت تک نہیں اتارا جا سکتا. ان صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، یہ چمکتے دمکتے ہدایت کے مینار ہیں. جس کے پیچھے بھی چلو گے نا ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہے، در رسول سے تربیت پائی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں قرب میں رہ کر دین سیکھا نہیں بلکہ دین سکھانے کے قابل بن گئے. بلکہ نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ کے حبیب نے بات کی، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی ہدایت پر جائے گا. جو بھی اس کی اقتداء کرے گا، جو اس کے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی ان میں سے کسی ایک کا دامن تھام لے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں سبحان اللہ. تو دوستو، تیسرا عشرہ کا پہلا دن حضور کے وفادار صحابی، جس کو میرے نبی نے فرمایا علی تو میرا اخی ہے، میرا بھائی ہے. انت اخی، تو میرا بھائی ہے. اور یہ بھائی ایسا ہے فی الدنیا والآخرہ، یہ بھائی ایسا ہے جس کو میرے نبی ایک بار کہہ دے تو قیامت تک اس اعزاز و عظمت کے ساتھ موجود ہے. ہاں، سیدنا علی اور مرتضیٰ کی عظمت کو لاکھوں سلام. اور جس کے نکاح میں حضور کی لخت جگر خاتون جنت ہو یار، کمال نہیں ہے؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. پاکوں کا یار ذکر کرو بخشش کا سامان بنتا ہے، یہ حقیقت ہے. ان مقدس ہستیوں کی باتوں میں ہماری نجات کا سامان ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. سب افتخار کے ساتھ کرو یار یہ ذکر پاک صحابہ کا، جن کی وجہ سے تو دین آج تک محفوظ ہو کے ہم تک پہنچا ہے، جن کی قربانیوں نے دین کو بچایا ہے. کسی نے مال قربان کر کے، کسی نے اپنی پاور شوقی اور کفار کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کر دیے، اور وہی عمر ہے جن کی للکار کے آگے کوئی دشمن ٹھہر نہیں سکتا تھا. کمال. اور پھر کسی کے مال کی فراوانی نے دین کو تقویت دی، دین کی کمزوری کو پاور میں طاقت میں بدل دیا، اور بے سہاروں کمزوروں کے لیے سہارا بنے. اور کسی نے پھر اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، اسلام کی راہیں کشادہ کر دی، لوگوں کی کایا پلٹ دی، تقدیر بدل دی. کفر کو دوڑ نہ پا، اسلام کی ایسی روشنی پھیلائی کہ ہر طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی. اللہ یار، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دے سکتے، اس کو نمازی نہیں بنا سکتے، ان کو دین کی باتیں نہیں سکھا سکے، ہم دوسروں کو کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ صحابہ نے تو
اولادوں کو بھی وفادار بنایا اور خود بھی فدا ہو گئے، خود بھی، اولاد کو بھی، مال کو بھی، گھر بار کو بھی قربان کر دیا نبی کے اشارے پر، ہاں نبی کے اشارے پر قربان کر دیا۔ تو دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ میرے آقا کے وہ وفادار ہیں جن کو میرے آقا نے یہ اعزاز بخشا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ انت مولانا، ایسے کہتے ہیں، سورۃ بقرہ ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، تو مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی دوست۔ رب کائنات نے فرمایا مولا میرا نام بھی ہے، نبی نے فرمایا لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پتہ چلا کہ مولا اللہ بھی ہے، مولا رسول بھی ہے، مولا علی بھی ہے۔ ارے جس کا مولا اللہ ہو اس کا مولا رسول ہے، جس کا مولا رسول ہو اس کا مولا علی ہے۔ ارے جس کا مددگار خدا ہوتا ہے وہ مانے کہ میرا مددگار نبی ہوتا ہے۔ ارے جس کا مددگار نبی ہوتا ہے وہ مانے کہ اس کا مددگار علی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، الفاظوں کے گورکھ دھندے میں نہ جاؤ، نہیں جی اس کا معنی یہ ہوگا یہ ہوگا، صاف بات ہے نبی شرک نہیں سکھانے آتے، نبی شرک مٹانے آتے ہیں۔ اگر اس میں شرک کی کوئی بو بھی ہوتی تو میرے آقا نہ فرماتے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، نہ خود مولا ہوتے نہ علی مولا ہوتے۔ پتہ چلا کہ رب کے مولا ہونے میں، نبی کے مولا ہونے میں، علی کے مولا ہونے میں ذرا فرق ہے۔ رب اپنے مولا ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، نبی مولا ہونے میں اللہ کا محتاج ہے، علی مولا ہونے میں نبی کی زبان کا محتاج ہے۔ جس کو رب کہے مولا وہ نبی ہے، اور جس کو نبی کہے مولا وہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کون سی قباحت آ گئی ہے؟ نبی کا ہے جس کا میں مدد، اور فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ مولانا میں نیندر نہیں بھی کریں بیٹا، نال نالی میں جڑیا رہے بھائی، اعتماد ہی تو مامنے نا، قرآن جو ہوا نا تصدیق کرتے جاؤ بھائی، حفاظ سے تصدیق کرانی پڑتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولی مولا ولی وہ ایک ہی معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی مومن ہے۔ ولی کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ جو شان رب کی ہے وہ شان مخلوق کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن صدقے نہ جائیے یار اس لفظ کی عظمت پر کہ وہ ایک ہی لفظ ہے، رب نے اپنے لیے بھی بولا اور اپنے محبوب اور مومنوں کے لیے بھی بولا ہے۔ وہی میں کہوں گا، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ نور ہے، نبی کو نور کہنا شرک ہے، بشر کو ہو نور نہیں کہہ سکتے، تو خیال کرے یار، ایک بات نہیں، تم کس کس بات کو ٹھکراؤ گے، کس آیت سے روگردانی کرو گے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، تمہارا مددگار رسول بھی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، بڑا خوبصورت جملہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، فقط اللہ مددگار۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کو پڑھ، رب فرماتا ہے میں بھی تمہارا مددگار ہوں، میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کن، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ انظر، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے،
یا رسول اللہ مدد فرمائیے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے تمہارا مددگار رسول بھی ہے. رب کا ہے مددگار، وہ کہتا ہے میں مانگتا نہیں ہے. بغاوت خدا سے ہے یا رسول سے ہے؟ بغاوت قرآن سے ہے، بغاوت خدا سے ہے. یہ سیدھے سادے یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والے، دین کے گہرائی میں نہ جاننے والے، وہ ذرا مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اس قسم کے خالی و ذہن لوگوں کو تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس قسم کے چلاک لوگ کہہ دیتے ہیں جی فقط مدد اللہ سے، باقی سب شرک ہے. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے. تو دوستو ذرا غور کرو، یہی وہ علی ہیں کہ بندگی تو بھی تو بندگی تھی نا. جب آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا نا تو لوگ صحابہ نکالنے کی کوشش کی تو بڑا درد ہوا. فرمایا نہیں اس وقت نہ نکال. تو عرض کی کہ حضور پھر کب نکالے؟ فرمایا جب میں نماز میں چلا جاؤں نا تو پھر میرا تیر نکال لے گا. حضرت علی اور مرتضیٰ نماز کے لیے اٹھے اور نماز ادا فرمائی. دوران نماز صحابہ نے پنڈلی چیر کر تیر نکال لیا، پنڈلی چیر کر. جب سلام پھیرا تو مسلح پہ تو خون تھا. فرمایا یہ خون کس چیز کا ہے؟ عرض کی کہ حضور آپ کا تیر نکال. فرمایا واللہ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ کوئی معمولی نہیں تھے یار، ان کی عبادات یہ تو صحابہ کی عبادت ہے. پھر نبی جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے وہ عالم کیسا ہوتا، وہ عالم کیسا. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نبی نے تربیت فرمائی تھی نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے خدا کی پہچان دی تھی. نبی کی پہچان کرانے والے کا عالم کیا ہوگا یار. سبحان اللہ. اور یہ بھی دیکھو ہم حضرت علی کے دربار سے تو کچھ سبق سیکھتے ہیں نا، درس ملتے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم جب یہ قاتل آپ پر حملہ آور ہوا، کوفہ کی مسجد تھی، یہ مکہ کا رہنے والا چل کے وہاں آپ کے قتل کے لیے پہنچا. بہرحال بات لمبی ہے، میں جو اصل مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں ذرا وہ توجہ فرمائیں. جب آپ پر اس نے تلوار سے وار کیا، زہریلی تلوار تھی، تو آپ نے فرمایا لوگوں اس کو پکڑو عبد الرحمن کو. فرمایا میرے پاس لے. جب لائے گئے آپ کا خون بڑا تیزی سے بہہ رہا تھا تو آپ کے لیے شربت لایا گیا. فرمایا نہیں پہلے اس کو شربت پلاؤ، میرے دشمن کو، میرے قاتل کو. اس نے کہا علی میں شربت نہیں پیوں گا، اس میں زہر ملی ہوگی، مجھے مارو گے تم. فرمایا افسوس، آج اگر میرے ساتھ تو شربت پی لیتا، کل حوض کوثر سے میں تیرا انتظار کرتا. معافی کا عالم ہی کچھ اور ہے یار. اپنے قاتل کو اتنا معاف کر رہے ہیں. فرمایا صاحبزادو جاؤ اس کے لیے صاف ستھرا بستر لاؤ، اس کو کھانا دو، اس کو کچھ نہیں کہنا. میرا خیال ہے حضرت علی نے شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے شہادت کے رتبے پر پہنچایا. کچھ تیرا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے، تیرا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے. شہادت کوئی معمولی تو نہیں تھی. جب ایک کافر پر آپ نے وار کیا، اس کو گرایا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور تلوار فضا میں لہرائی کے گردن تن سے جدا کرے، مگر اس کافر نے آپ پر تھوک دیا. آپ فوراً اس کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا. انسلٹ کی، توہین کی، بے حرمتی کی. اور علی نے دشمن جو قابو میں تھا ایسے چھوڑ دیا. علی وار کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس وقت اللہ کی رضا کے لیے میں تیرا قتل کر رہا تھا. اب تو نے مجھ پر تھوک دیا تھا نا، اب اس میں میری انا آ گئی تھی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. میری ذات کا معاملہ آ گیا تھا.
آپ نے تو ہر کام رب کی رضا کے لیے کیا ہے، رب کی رضا کے لیے۔ اور یہی وہ علی ہے کہ کئی کئی دن گھر میں فاقہ رہتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر جو بابا حضور نے امام الانبیاء نے دی تھی شادی کے وقت، وہی چادر اٹھائی، فرمایا شہر میں جو یہودی بیٹھا ہے مدینے میں اس کو جا کے بیچ دو اور اس کے لیے کوئی راشن لاؤ۔ جب راشن لایا گیا تو بیر سے صدا آ گئی، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ جو کھانا تیار ہوا تھا وہی سارا کا سارا دے دیا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، تیسرے دن، 3 دن تک یہی معاملہ ہوا۔ سارا دن روزے کے ساتھ، شام کو کھانا تیار ہوتا ہے مگر سائل دروازے پہ آ جاتا ہے۔ میں اور طرف نہیں جاتا، فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے جس نے کپڑا بیچ کر کھانا تیار کیا مگر سائل آیا تو نہیں پرواہ کی کہ مجھے کتنا دن ہو گئے بھوکا رہتے ہوئے، مگر کھانا سائل کو دے دیا کہ رب کے نام پر مانگنے والا۔ کمال نہیں؟ شاہ حبشہ نے کچھ تحفے بھیجے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی صاحبزادی کے لیے کنگن بھیجے، اور سرکار اللہ اکبر تشریف لائے، نبی کی صاحبزادی ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے صحن میں موجود ہے۔ سرکار نے دیکھا اور پھر الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ صاحبزادی تو نبی کی تھی نا، وہ سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کس وجہ سے۔ فرمایا علی اس کنگن کو جاؤ بازار میں بیچو، جو دینار درہم ملتے ہیں وہ لے۔ فروخت کر دیا گیا اور فرمایا جاؤ مدینے کے جتنے غربا ہیں سب کو بلاؤ۔ جب غربا آئے تو فاطمہ الزہرا کے دروازے سے خیرات ملی، ایک شور شرابہ ہوا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ گھر تو قریب تھا، میرے آقا تو مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو آواز سنی تو فرمایا کہ صحابہ یہ آواز کس چیز کی ہے، کیا ہو رہا ہے باہر؟ عرض کی کہ حضور آپ کی صاحبزادی کے دروازے پر سائلوں کا رش ہو گیا ہے، وہ جو کنگن بھیجا تھا شاہ حبشہ نے وہ بیچ کر تقسیم کیا جا رہا۔ سرکار نے جوتی مبارک نالین مبارک نہیں پہنی، ننگے پاؤں سرکار تیز قدم اٹھا کر صاحبزادی کے گھر میں آئے۔ یعنی حضور کو بھی اتنا پیار تھا، مگر ہم اپنی بیٹیوں سے اولاد سے پیار کرتے ہیں، دولت سے ان کو نوازتے ہیں، ہر مہنگی سے مہنگی چیز دیتے ہیں، مگر نبی کا پیار دیکھو یار۔ گھر میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے نکاح کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر نہ پتا ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ حق مہر دینے کے لیے بھی سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، چیز بیچنی پڑی، گھر کی جمع پونجی بیچنی پڑی، مگر آج بڑی دیر کے بعد سونے کے کنگن آئے، لیکن دیر نہیں لگئی، وہ بھی رائے خدا میں تقسیم کر دی۔ اور یہ وہی علی ہے کہ جس کے گھر کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی خاتون آئی بچہ لے کر تو کہتی ہے بی بی میرے بچے کے کپڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میرے گھر میں تو اور تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ٹھہرو، امام حسین سو رہے تھے اور وہ کرتا پہنا ہوا تھا، تو آپ نے جس چیز پہ امام حسین سو رہے تھے وہ نکال لیا اور اپنے صاحبزادے کو زمین پر لٹا دیا۔ فرمایا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ کھال پڑی ہے، میں یہ دے دیتی۔ اور میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، نبی ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، 3 دن سے بھوکے تھے، عمر بن خطاب بھی ساتھ تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھا، نبی پاک یہ تینوں پاک ہستیاں ایک صحابی کے گھر میں موجود ہیں۔ تو وہ کھانا تیار ہوتا ہے تو میرے آقا ایک روٹی اور سالن لپیٹ کر ایک صحابی کو دیتے ہیں۔ فرمایا جاؤ میری بیٹی کو دے کے آؤ، وہ 3 دن سے بھوکی ہے، کھانا نہیں کھایا میری بیٹی۔ اور ہم کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے، کس چیز کا پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے دولت سے تو پیار نہیں کیا،
وہ تو مخلوق خدا کی فلاح و بہبود پہ لگایا، وہ اسلام کی راہ پہ لگائے۔ اسلام کو جہاں کمزور ہوتا دیکھو یار اسلام کو کاندھا دو، ان کی تقویت کا باعث بنو، ان کے لیے کچھ سامان کرو، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق، ہمت کے مطابق۔ اسلام کو کمزور نہ بناؤ، لولا لنگڑا نہ بناؤ، ان کو یتیم نہ بناؤ۔ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک ادنا سا بھی آدمی آ کے مسلح کی توہین شروع کر دیتا ہے۔ ادنا سا آدمی، ٹکے کا آدمی ہوتا ہے، میں تو ٹکے کا کہوں گا لیکن ٹکا کہنا نہیں چاہیے، ایک ادنا سا آدمی وہ بھی مسلح کی توہین کرنے کے لیے موجود ہے۔ جب بھی وار ملتا ہے وہ کسی امام کی توہین کر دے گا، کسی قاری کی توہین کر دے گا، کوئی نہ کوئی وہ رولا ڈالا رکھے گا۔ اسے کیا پتا دین کیا ہے، اسے کیا پتا۔ زید بن ثابت استاد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے، یہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا نام میں نے بتایا ہے؟ زید بن ثابت، یہ استاد ہیں کس کے؟ عبداللہ بن عباس کے، ابن عباس کے، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندانی ہیں، رسول کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ چچا زاد بھائی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے یار؟ ایک طرف آل ہے، سادات کرام ہیں، باعزت لوگ ہیں، دوسری طرف غلام ہیں، اور جیسے ہی سوار ہونے لگے نا زید بن ثابت تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب پکڑی اور سوار کرایا، سوار کرایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زید بن ثابت نے ہاتھ پکڑ کر حضرت عبداللہ بن عباس کا چوم لیا تھا۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ہمیں سرکار کی دربار سے یہی ادب ملا ہے، علماء کا ادب ہے، احترام ہے۔ زید بن ثابت عالم تھے، ادھر حضور کے خاندان کا عظیم فرد تھا، وہ مفسر قرآن تھا۔ عبداللہ بن عباس سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور وہ تفسیر قرآن لکھنے والا نبی کے گھرانے کا عظیم فرد اپنے استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، اپنے استاد کی تعظیم کر رہا ہے، اپنے استاد کے رکاب کو ٹھیک کر رہا ہے، ان کی سواری کو پکڑے ہوئے ہے، ان کو آگے خرامے سفر کرا رہا ہے۔ لوگوں، سیدنا علی المرتضی یہ وہ شخص ہے، یہ عالم کیا تھے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی حکمت کا گھر کا دروازہ ہے۔ لوگوں، جو حکمت کی بات ہوگی وہ علی سے ہو کے آئے گی۔ اور حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کی عظمت بیان کرتے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ اس شہر کا علی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ولیوں کے امام حضرت علی المرتضی ہے۔ ولی جاہل نہیں ہوا کرتے، ہم لوگ بڑے بھولے بالے سیدھے سادے ہیں، جو دو چار تویز دے دینا، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، عالم ہے نہیں، اس بارے میں ہم نے یہی بات ہے نا، جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے دولت دیکھتے ہیں، پاکٹ اس کی بھری ہوئی ہے، رنگ کا کالا دھوں کیوں نہ ہو، بس یہ رشتہ مناسب ہے۔ چلو بھائی پیسہ نہیں ہے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم حسن دیکھتے ہیں، ہم دین نہیں دیکھتے۔ رشتہ لینے دینے والے نہیں پوچھتے بچی نماز بھی پڑھتی ہے، اس کو نماز بھی آتی ہے، یہ تہجد بھی پڑھتی ہے، یہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، یہ نیک صالح ہے، اخلاق کتنا ہے، بس اتنا ہونا چاہیے، دولت ہو، رنگ روپ ہو، بعد میں کاسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، عمل کرتا ہے نہیں۔ بعض دفعہ تو ایسے رشتے آ گئے کہ مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، سنی ہو کر وہ شیعوں کے ساتھ رشتہ کرتا، جی بعد میں پتہ چلا لڑکی تو شیعہ تھی۔
اگر اس دین کی پہچان نہیں کرو گے نا تو اولاد بھی ڈوڈر کی طرح ہوگی. پھر ڈوڈر کہاں کہتے ہیں اس کو؟ نہ وہ سنی، نہ وہ شیعہ، نہ وہ اہل حدیث، نہ وہ دیوبندی، مکس ہوگی، کوئی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہم دین کو چھوڑ دیا. دین والا میرے نبی نے جو فرمایا حدیث رسول اللہ ہے، فرمایا پہلے دین کو دیکھو، پھر حسن، پھر دولت ہے. مگر ہم الٹی چال چلتے ہیں. نبی کے فرمان کے خلاف جب ہم رشتوں کا انتخاب کریں گے تو انجام تو آپ کے سامنے ہے نا. پھر انجام آپ کے سامنے ہے. ماں علیحدہ رو رہی ہیں، باپ علیحدہ رو رہے ہیں. نہ ادب ہے، نہ احترام ہے، نہ خیال ہے. اللہ. تو دوستو میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، یہی لوگ اچھے لوگ ہیں. اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں. رب جس کو اچھا کہہ رہا ہے اس کی کیٹیگری یہ بتائی. فرمایا ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لعلکم ترحمون. فرمایا کہ پھر تم پر رحم کیا جائے. اس امید پر تم نماز پڑھو، تم زکات دو اور نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لوگوں توجہ فرمانا. فرمایا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. پھر کیا دینی ہے؟ اگر صاحب حیثیت ہو تو زکات دینی ہے. اور فرمایا زکات، نماز دو، اطاعت رسول کرو تاکہ تم پر. اور ہماری کیا حالت ہے؟ نماز بھی ہمارے پلے نہیں.